معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ سارا سوشل میڈیا ایک آدمی کی پھیلائی ہوئی ڈس انفارمیشن پر گھومتا ہے، اور وہ آدمی باہر بیٹھ کر ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو خود اپنے نام کے ساتھ میجر لکھتا ہے، میجر عادل راجہ، اور سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر کہیں سے وضاحت نہیں آ رہی تو شاید عادل راجہ ہی سچ بول رہا ہے۔ میں ڈی جی ISPR کو ریکویسٹ کروں گی کہ بے شک آپ کی بھیجی ہوئی جو ریبٹل ہے، جو بھی وضاحتیں ہیں، چاہے اس کو لوگ یہ سمجھیں کہ جی یہ تو ہیں ہی اسپوکس پرسن ہے آرمی کے، تو یہ تو جھوٹ بولیں گے، اس پہ نہ جائیے۔ آپ کو وضاحت دینی چاہیے، یعنی آرمی چیف کے بارے میں کہ وہ برطانیہ میں کیا کرنے گئے ہیں، اور وہ امریکہ کیا کرنے گئے ہیں، وہ نواز شریف کو ملے ہیں اور اس کے بعد امریکہ گئے ہیں، یہ اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلا کر لوگوں میں مایوسی بھی بڑھائی جا رہی ہے، پلس لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کی ایکسس وہاں تک نہیں ہے، یا آپ کے اندر سے کچھ لوگ اس آدمی کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اتنی ورلڈ ریناؤنڈ آپ کی ایجنسی ISI جو ایکسٹرنل ونگ ہے آپ کا، وہ بہترین کام کر رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ زیادہ تر شکایات لوگوں کو انٹرنل ونگ سے تھیں، ہیں میرا خیال ہے، لیکن آپ کا ایکسٹرنل ونگ جو ہے، آپ کی MI5 انگلینڈ میں کیا کر رہی ہے، اس کو پوچھنا چاہیے کہ عادل راجہ صاحب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے نا، ان کا چیف وہاں گیا ہے، اور ایک سرکاری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کانفرنس ہے جن پہ وہ گئے ہیں، برطانیہ کے 5 دن کے دورے پہ ہیں۔ سارا مین اسٹریم میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ وہ برطانیہ کے سرکاری 5 روزہ دورے پر ہیں۔ آج 9 تاریخ ہے، غالباً آج آ گئے ہوں گے واپس، یا آ جائیں گے۔ تو اس کی وضاحت ہونی ضروری ہے۔ لوگوں میں ایک خوف بڑھ رہا ہے، خوف مارشل لا کا نہیں ہے، مارشل لا کی تو دعائیں ہو رہی ہیں، اور لوگ اب حیران ہیں کہ اس وقت جبکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے جوتا اتارنے کی، تو جوتا کہاں ہے؟ اب لوگ جوتے کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو آپ کی مجبوریاں ہوں گی، آپ کی مصلحتیں ہوں گی، اور آپ کے اسپوکس پرسن کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ سرکاری دوروں کے حوالے سے جتنی خبریں نام لے کر بتائیں، ڈیزگنیشن لے کر بتائیں اس آدمی کی کہ یہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے، میجر عادل راجہ، اور اس کو یقیناً اس کو وہ فیسیلیٹیشن کہیں سے باہر ہو رہی ہے۔ انگلینڈ میں اس کو کہاں سے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، یا کوئی اور ایجنسی ہے جو انگلینڈ میں کام کرتی ہے کہیں اور سے، را ہے، موساد ہے، CIA ہے، ان ایجنسیز میں سے کوئی اور اس کو فیسیلیٹیشن دے رہا ہے، اور لوگ یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں وہ وقت آنے سے پہلے، اور آپ کے لیے بھی بددعائیں شروع ہو جائیں، لوگ آسمان کی طرف دیکھیں، خدا کے لیے اس کا کوئی حل نکالیے۔ سب سے بڑا جو معاشی عذاب لوگوں کے سروں پر تلوار لٹک رہی ہے، آج پورا شہر پیٹرول پمپس پہ خوار ہو رہا ہے۔ ایک پیٹرول کے رک جانے سے زندگی کا پہیہ رک جاتا ہے، خالی گاڑیوں کا نہیں، زندگی کا پہیہ رک جائے گا، یہ یاد رکھیے۔ اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ صرف 20 دن کا پیٹرول رہ گیا ہے، کوئی کہہ رہا 25 دن کا پیٹرول رہ گیا ہے، حکومت کہہ رہی ہے، اور حکومت کو بھی اب لوگ یقین نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پہ لوگ یقین کریں گے، نہیں، حکومت تو سچ بھی بول رہی ہے، تو اب لوگ سمجھتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خود میں بڑی حیران ہوں، میں اسحاق بھائی آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں، اسحاق ڈار صاحب سے مخاطب ہوں، کہ میں نے سمجھا تھا کہ آپ کوئی حل نکال لیں گے، آپ IMF کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ اور ٹھیک ہے، پچھلی حکومتوں نے جو معاہدے کیے، اسد عمر صاحب نے اور حفیظ شیخ صاحب نے، اور ان معاہدوں پر عمران خان کی گورنمنٹ عمل نہیں کرا سکی، اس کی بھی وضاحت کرے۔ حکومت کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی ایک باڈی وجود میں آنی چاہیے جس پہ لوگ یقین کریں، اس میں
انٹلیکچوئلس بھی ہوں, اس میں پروفیسرز بھی ہوں, اکیڈیمیا کے لوگ ہوں, اس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, با اثر اور ریپوٹیڈ, ویل ریپوٹیڈ لوگ ہوں اس کمیٹی میں, اس کاؤنسل میں. اور سویلین کاؤنسل بے شک آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں, سٹیزن کاؤنسل رکھ سکتے ہیں, اور اس کو ہر طرف سے بریفنگ ملے, حکومت بھی بریفنگ دے, ISPR بھی بریفنگ دے, ایجنسیز کے چیف بھی بریفنگ دیں کہ یہ صورتحال ہے. پھر وہ خود گیدر کریں, اس میں سے حقائق نکالیں, مگر ویل ریپیوٹیڈ ہونا شرط ہے. اور اس میں تو 4-6 لوگ نام ایک دو لوگوں کو تو پرسنلی جانتی ہوں, ان کا کام دیکھا ہے اسلام آباد میں اپنی سروس کے دوران. تو اور جو ویل ریپیوٹیڈ ہیں, جن کو ہم ذاتی طور پہ نہیں جانتے, حسن عسکری صاحب ہیں, کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں غالباً پنجاب میں, اور فخر امام صاحب ہیں, مشاہد حسین سید ہیں, نسیم زہرا ہیں, بہت سارے ہمارے اچھے جرنلسٹ ہیں جو ویل ریپیوٹیڈ ہیں, جن کی کریڈیبلٹی ہے. عارف ہیں, ارشاد حسن عارف ہیں, بہت سارے ایسے کریڈیبل ٹی وی اینکرز بھی ہیں, اس میں میڈیا کے لوگ ہیں جو جینوئنلی کام کر رہے ہیں. میں کراچی سے نام دوں گی مظہر عباس کا, اسلام آباد سے اویس توحید کا, اور اب وہ وائس آف امریکہ کو بھی وہ ہینڈل کر رہے ہیں. ابھی میں ایک خاتون کی تقریر سن رہی تھی, PTI کا ہیڈ لگا کے, جنہیں ماجی کہا جا رہا ہے, پتہ نہیں کس کی ماجی ہوں, اپنے بچوں کی اور اپنے پوتے پوتیوں کی ماجی ہیں. ان کا ہی رونا رو رہی تھی کہ میں اپنے پوتے پوتیوں کو 15 سال کے لیے عمران خان کو وزیر اعظم کے طور پر دیکھ کر ان کے سپرد کر کے جا رہی ہوں. کیا بات ہے. ہم نے تو اپنی ماؤں سے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ ہم بچوں کو جب وہ گھر سے نکلتے ہیں وہ اللہ کے سپرد. یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا ہے کہ عمران خان کے سپرد کر رہی ہیں وہ اپنے بچوں کو. تو جب یہ وقت آ جائے کسی ریاست پر, اور اس کے لوگ جو ہیں, خاص طور پر ماں, ہمارے چینل کا ایک سبجیکٹ ماں ہے, یہ ماں کی تربیت ہو رہی ہے کہ میں عمران خان ہی کو نجات دہندہ سمجھتی ہوں, اور میں اپنی اگلی نسل کو عمران خان کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. اور عادل راجہ بھی وہاں سے بیٹھ کر خاص طور پر انہی ماجی کے الفاظ کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ہے ماں قوم کی ماں نے سب کو برا سا لفظ استعمال وہ کرتے ہیں, ایکسپوز کر دیا کا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں, اور وہ لگی ہوئی ہیں. اور وہ PTI کی ایک عورت ہے, باقی تو ساری مائیں مر گئی ہیں, ساری جن کا کسی بھی پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہے. عادل راجہ کو ایسی کوئی ماں دستیاب نہیں ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, چونکہ میڈیا بھی پارٹیزن ہوا ہے. کیوں نہیں عادل راجہ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے جو اسکول ٹیچر سے شروع کریں, جو کروڑوں بچوں کی کو ٹیچ کرتی ہے, وہ چاہے سرکاری اسکولوں کی ٹیچرز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ اسکولوں کی ٹیچرز ہیں. کیوں نہیں کارخانے کے کام کرنے والی, کیوں نہیں کسان عورتوں کو ٹیچ کرتے. بہت سارے لوگ جو پریکٹیکلی ان گراؤنڈ ساری ریالٹیز کو دیکھ رہے ہیں, ان سے بھی تو پوچھیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس کے حوالے کر کے جائیں گے. میں لکھ کر دیتی ہوں کہ ایک کسان عورت جو بیچاری کبھی اسکول نہیں گئی ہوتی, ایک کارخانے میں کام کرنے والی عورت جس کا ایکیڈیمک ایکسپوجر اتنا زیادہ نہیں ہوتا, ایک اسکول ٹیچر, ایک پروفیسر, ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, میں آنیسٹ کی بات کر رہی ہوں, جو قصائی بنے ہوئے نا ہمارے ڈاکٹر, فزیشنز اور سرجن, ابھی ان کی بات نہیں کر رہی, ان کے بھی بڑے چرچے ہیں, ان کے چرچے پھیل جاتے ہیں. ٹیکس ویکس تو وہ دیتے نہیں ہیں, لاکھوں روپیہ آپریشن کا چارج کرتے ہیں, بڑے بڑے ہاسپٹلس کے اونرز, ان کو چھوڑ دیجئے آپ. جب عام آدمی کی بات ہوتی ہے تو عام آدمی کی بھی ڈیفینیشن اب ہم کریں گے اپنے کسی کلپ میں, ہم اس پر لکھ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایک سروے بھی کریں گے کہ عام آدمی ہے کون اس ملک میں, کون کون عام ہے, اور خاص کا تو پتہ ہے خاص کون ہے. خاص یہی ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں. تو مہربانی کر کے میں DG ISPR کو ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز وضاحت ضرور دیں ہر چیز کی, جو خاص طور پر آرمی چیف سے متعلق افواہیں اڑائی جا رہی ہیں, اور یہ شو کیا جا رہا ہے جیسے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے ساتھ ان کا کچھ ایسا ساز باز ہے, یعنی وہ عوام کے دوست نہیں ہیں, وہ حکومتوں کے دوست ہیں. یہ امپریشن دور کرنا پڑے گا. اور میں نے بھی ایک دن جنرل امجد شعیب کے ساتھ کوئی 1 سال پہلے ایک انٹرویو میں
ان کو یہ کہا تھا کہ فوج کو عوام کا محافظ بننا چاہیے نہ کہ سیاستدانوں کا. خدا کے لیے سیاستدانوں کا تحفظ چھوڑیے, عوام آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی بکواس سے یقیناً بہت زہر پھیل رہا ہے, اس کے باوجود عوام آپ کی بات پہ یقین کریں گے. پلیز سامنے آئیے اور لوگوں کو بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے ان کو پیسہ مل رہا ہے یہ زہر پھیلانے کا. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے بیٹھے